بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ میں 1977 کے انتخابات کے حوالے سے آپ کے ساتھ آج بات کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کے انتخابات کی بات ہو تو ان کے دور اقتدار میں ہونے والے واقعات کی بات نہ ہو، اور پھر جس طرح مارشل لا لگا اور مذاکرات ہوئے پی این اے کے ساتھ اس پر بات نہ ہو، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے؟ کیا اس وقت بھی چپکلش ہوا کرتی تھی؟ کیا سیاستدان یہی کچھ کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، یا جو پی ڈی ایم کے لوگوں نے جس طرح جواب دیا، کیا اسی طرح ہوتا تھا؟ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھوں گا ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ 1970 کے انتخابات ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 اور 10 مارچ کو کروانے کا اعلان کیا جنوری میں، اور یہ وقت سے پہلے وہ انتخاب کروا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت بھاری اکثریت سے انتخاب جیت جائیں گے، اور یقیناً وہ جیت بھی جاتے، وہ جیت بھی گئے تھے، لیکن انتخابات اس سے زیادہ متنازع کبھی ہوئے ہی نہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک احتجاجی تحریک چلی، اور اس احتجاجی تحریک کے نتیجے میں متشدد واقعات ہوئے، متشدد معاملات ہوئے، گولی چلی، کرفیو لگے، فوج آ گئی، اور پھر الٹیمیٹلی مارشل لا لگا۔ اور جب مارشل لا لگا تب بھٹو صاحب اور پی این اے وہ کیا کر رہے تھے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ترتیب کے ساتھ میں چیزوں کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جب 77 کا انتخاب ہونا تھا، اعلان ہوا، تو چودھری ظہور الہی کے گھر پہ پاکستان کی اس وقت کی وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بھٹو صاحب کے خلاف تھیں ان کا اجتماع ہوا، اور یہ طے پایا، اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہ طے پایا کہ پاکستان قومی اتحاد یا پی این اے کے نام سے 9 جماعتوں کا ایک اتحاد قائم کیا جائے گا، جو ایک سمبل کے تحت، اور یہ سمبل تھا حل، اس سمبل کے تحت الیکشن لڑے گی، اور اگر کسی جماعت کے پاس کسی جگہ پر اپنے کوٹے کے مطابق اتنے امیدوار نہیں تھے تو وہ دوسری جماعت کے ورکروں کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی تھی۔ لیکن ان کا مطمع نظر بھٹو صاحب کو الیکشن میں ہروانا یا کم از کم ان کی اکثریت کو کم کرنا ضرور تھا، اور وہ چاہتے تو یہ تھے کہ یہ انتخاب وہ جیت جائیں۔ بہت بھرپور تحریک تھی، انتخابی مہم بہت زوردار تھی، ساری رات لوگ جلسوں میں بیٹھ کے سنتے تھے، اور اس زمانے میں جو بہت نامور شخصیت پیدا ہوئیں وہ رفیق باجوہ صاحب تھے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سارے کا سارا سیاسی کیریئر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پاکستان کے سیاسی اوراق میں اتنا گم شدہ اور کوئی شخص نہیں ہے جتنا رفیق باجوہ ہوئے۔ یہ 9 جماعتیں کون سی تھیں؟ یہ 9 جماعتیں تھیں جناب مفتی محمود صاحب کی جمعیت العلماء اسلام، ولی خان صاحب کی اے این پی، وہ خود تو جیل میں تھے لیکن نسیم ولی صاحبہ موجود تھیں باہر، میاں طفیل محمد صاحب کی جماعت تھی جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بھرپور تحریک چلا رہے تھے، اور سارے معاملات کو وہی لے کر زیادہ چل رہے تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی تحریک استقلال تھی۔ تحریک استقلال میں میاں نواز شریف صاحب بھی رہے، جاوید ہاشمی صاحب بھی رہے، اعتزاز احسن صاحب بھی رہے، گوہر ایوب صاحب بھی رہے، مشیر پیش امام صاحب بھی رہے، بہت بڑی قد آور شخصیات ان کی جماعت کا حصہ رہیں اور چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ خورشید قصوری صاحب بھی ان کی جماعت کے سیکرٹری جنرل رہے۔ پھر تھے شاہ احمد نورانی صاحب، جمعیت العلماء پاکستان کے سربراہ تھے، کیا خوبصورت تقریر کیا کرتے تھے، کیا مرنجان مرج شخصیت تھے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، پاکستان جمہوری پارٹی۔ نواب صاحب کی اپنی شخصیت تھی اور اپنا پورے کا پورا ایک حصار تھا، اور اس حصار میں سے نکلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ کیا خوبصورت گفتگو کرتے تھے، اشعار سے بھری ہوئی۔ پالیٹکس میں میں نے اتنا زیرک شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا نوابزادہ نصر اللہ خان تھے۔ پھر تھے سردار قیوم صاحب، مسلم کانفرنس کشمیر والے۔ خان محمد اشرف خان صاحب ایک شخصیت تھے خاکسار تحریک کے، ویسے تو ان کے ساتھ حبیب اللہ سعدی صاحب بھی تھے۔ پیر پگاڑا صاحب کی مسلم لیگ تھی، لیکن اس وقت کی قداور شخصیات میں مولانا مودودی بھی زندہ تھے۔
اور شہرباز مزاری صاحب بھی تھے، نسیم ولی صاحبہ کا ذکر میں نے کیا، اور بہت سارے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے قد کے لوگ تھے جن کی طرف لوگ دیکھ کر سیکھنے کی خواہش کرتے تھے کہ ان کے قریب ہوں اور ان سے سیکھا جائے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی۔ یہ انتخاب جس وقت ہو رہا تھا تو اس وقت ان جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھٹو صاحب کے ساتھ سخت مقابلے میں جائیں گے، اور بہت زوردار تقریریں ہوتی تھی۔ یہ جو آج ہمیں کشمکش نظر آتی ہے نا، یہ کشمکش تب بھی نظر آتی تھی۔ تب ایئر مارشل اصغر خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں کوہالہ کے پل پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دوں گا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ سب ای ہیں، اور وہ ای کہتے تھے مودودی، نورانی، مفتی، ولی، اس طرح وہ ان کو زج کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ بات کی جاتی تھی۔ ایئر مارشل اصغر خان صاحب 1970 کی قیمتیں واپس لانا چاہتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ قیمتیں واپس لانے کی بات کر رہے ہیں، جانے کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اتنے ذمہ دار شخصیات ہونے کے باوجود انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا آگے جاتی ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جاتا۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے والے پیچھے والوں کی طرح بت بن جاتے ہیں یا پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ کھیل ہی ایسا ہے، اس میں یا پتھر ہے یا جاندار ہے، جس کا جو جی چاہے وہ ویسا بن جائے۔ انتخاب ہوا، کیمپین چلی، اور اس انتخاب کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جیتی۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح، جب یہ انتخابات کا اعلان ہوا تو میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، ہم کچھ لوگ جیل میں بند تھے، اور ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کیمپین چلائی جا سکے گی۔ اس نتیجے پہ پہنچے آپس کی ڈسکشن کے نتیجے میں کہ کیمپین یہ چلائی جائے کہ پاکستان میں ایک مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ 70 کے انتخابات کے بعد جو اپوزیشن تھی اس میں تو ایسے لوگ تھے، قداور شخصیات تھی، بڑی قداور شخصیات تھی، لیکن بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں ان کو اسمبلی میں سے اٹھا کے باہر ڈال دیا جاتا تھا، ٹانگوں سے اور بازوؤں سے اٹھا کر اسمبلی کے اجلاس سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ یہ روایت رہی تھی۔ یہ ولی خان صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، پتہ نہیں کس کے ساتھ، چودھری ظہور اللہ بھی تب تھے، لیکن یہ ہوا۔ جو انتخاب کا نتیجہ نکلا، میں پہلے اس پہ بات کر لوں یا پہلے آپ کے ساتھ دوسری بات کر لوں؟ لیکن نہیں، میرا خیال ہے یہی بات کی جائے۔ اس میں پاکستان میں 59.4% لوگوں نے اپنے، جو رجسٹرڈ ووٹر تھے ان میں سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں 61% لوگوں نے پسند کیا، اور پی این اے کو پنجاب میں ان ریزلٹس کے مطابق جو اس وقت کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں 35.8% لوگوں نے پسند کیا۔ صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی کو 36.9% نے، اور صوبہ سرحد میں پی این اے کو 48% لوگوں نے پسند کیا۔ سندھ میں پی این اے کو 31.4% لوگوں نے پسند کیا، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کو 64.3% لوگوں نے پسند کیا۔ 7 سیٹیں پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے ملی، 52.9%، جبکہ پی این اے کو وہاں سے کوئی سیٹ نہیں ملی، اور پنجاب سے بھٹو صاحب کو 107 سیٹس ملی۔ پنجاب میں پی این اے کو 8 سیٹیں ملی۔ صوبہ سرحد سے، جو اس وقت صوبہ سرحد آپ کے پی کے ہے، 17 سیٹس ملی پی این اے کو، اور پی این اے کو 11 سیٹس سندھ سے ملی، اور صوبہ سرحد سے پیپلز پارٹی کو 8، سندھ سے 32 اور بلوچستان سے 17۔ اس زمانے میں بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے جن کو 3.4% ووٹ پڑے تھے، اور جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی 155 سیٹس کے ساتھ قومی اسمبلی میں آئی، پی این اے 36 کے ساتھ، پی ایم ایل قیوم 1 سیٹ کے ساتھ، 8 انڈیپینڈنٹ تھے۔ تقسیم بہت بڑی تھی اور انڈیپینڈنٹ 8 تھے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 7 تاریخ کو جب رزلٹ آیا تو پہلا نتیجہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، یا اسلام آباد میں بیٹھے یا لاہور میں بیٹھے لوگوں کو 2 کا سننے کو ملا۔ 2، اس زمانے میں لوگوں کے پاس فون نہیں ہوتے تھے، موبائل تو بالکل ہی نہیں ہوتے تھے، اور عام گھروں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے، کسی کسی کے گھر میں فون ہوتا تھا۔ اور جو پہلا رزلٹ رات کو ٹی وی پہ، پاکستان ٹی وی پہ سننے کو ملا وہ 2 کا تھا۔ مجھے آج بہت اچھی طرح یہ بات یاد ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلا جاؤں
8 تاریخ کو پی این اے نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ 460 سیٹیں تھیں صوبائی انتخاب میں، پیپلز پارٹی نے 435 سیٹس جیتیں، اور پولنگ سٹیشنز کا یہ حال تھا کہ انسان دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ کسی پولنگ سٹیشن پہ کوئی لائن نہیں لگی تھی، قطعاً سٹیمپ ہوا تھا، اور جب اپوزیشن ہی نہیں تھی تو پھر کیا ہونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد لاہور نیلا گنبد مسجد سے ایک تحریک کا آغاز ہوا جو بڑھتی رہی، اور اس تحریک میں لوگ جو نعرہ مارتے تھے اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھٹو کا سر چاہیے، اور الٹیمیٹلی ایسا ہوا۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس تحریک کے نتیجے میں اتنی شدت آئی کہ مسلم مسجد لاہور کے اندر خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ بھٹو صاحب کا طرز حکومت بہت اچھا نہیں تھا، انسان بہت زیرک تھے، لیکن حق حکمرانی کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ میں اس میں بعد میں بات آپ سے کرتا ہوں۔ نتیجتاً یہ بات سامنے آئی کہ کیا کیا جائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن جو پیپلز پارٹی کے ایک بہت سرکردہ رہنما تھے، انہی کے گھر پہ پیپلز پارٹی بنی تھی۔ انہوں نے 26 مارچ کو بھٹو صاحب کو ایک خط لکھا جس میں یہ تجویز دی کہ آپ انتخابات کو کالعدم قرار دے دیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں، اس تمام اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے۔ تب بھی صرف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہی اسمبلی توڑ سکتے تھے، قانونی قدغنیں اور آئینی قدغنیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، اور کوئی ڈیڈ لاک کو کھولنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ نتیجتاً ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی تجویز کو رد کر دیا گیا اور ان کا استعفیٰ تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح سردار شوکت حیات صاحب ایک قداور شخصیت، بڑی قداور شخصیت، انہوں نے اور سابق وزیر اعظم بلک شیر مزاری نے، میاں صلاح الدین صاحب نے، میاں امیر الدین کے بیٹے یوسف صلاح الدین کے والد، امیر عبداللہ خان روکڑی، ذاکر قریشی صاحب سرگودا سے، ملک کریم بخش صاحب، اور شوکت صاحب کا نام تو میں نے آپ کے سامنے رکھا، انہوں نے بھی استعفے اپنے دے دیے۔ سردار شوکت حیات صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا، باقی لوگوں کو نکالنے کی صورت ہی نہ بن سکی، صورتحال بدلتی رہی، ہر روز صورتحال بدلتی تھی۔ نتیجتاً جب شدت پیدا ہو گئی، پولیس اور لوگوں کے درمیان تصادم شروع ہوا، گولی چلنی شروع ہوئی، تو اس انتخاب کے نتیجے میں جو صورت پیدا ہوئی اس کے مطابق کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں کرفیو لگا کے فوج طلب کر لی گئی۔ یہ فوج طلب کی گئی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 245 کے تحت۔ بھٹو صاحب کے اپنے بنائے ہوئے دستور میں یہ کلاز موجود تھی کہ فوج کو ملک پورے میں یا کسی حصے میں بلایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے فوج کو طلب کیا، اور اس فوج کے طلب کرنے کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ الٹیمیٹلی بہت سارے لوگ اس کے نتیجے میں شہر چھوڑ گئے تھے، نظر بندیاں ہو رہی تھیں، لوگ قلعوں میں بند تھے، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، اور پی این اے کی تحریک میں جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ روز گرفتاری پیش کرتے تھے۔ کچھ لوگ گرفتاری پیش کرتے تھے، اور بہت لوگ اس ماتمی جلوس میں یا اس احتجاجی جلوس میں، جو بھی اس کا آپ نام دے دیں، اس میں شرکت کرتے تھے۔ نتیجتاً جو صورت پیدا ہوئی اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کوئی غیر پاپولر شخصیت نہیں تھے۔ انہوں نے 5 سیٹوں سے انتخاب لڑا، لاڑکانہ، لاہور، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور ملتان۔ ملتان میں وہ جیتے، ٹھٹھہ میں جیتے، حیدرآباد میں جیتے، لاہور میں جیتے۔ لاڑکانہ کی سیٹ انہوں نے رکھ لی، اور لاہور کی سیٹ پہ محمود علی قصوری صاحب پھر جیتے۔ اسی طرح حاجی علی محمد خان صاحب حیدرآباد سے جیتے۔ مخدوم امین صاحب کے نام سے کوئی صاحب، مجھے میرا خیال ہے یہ مخدوم امین فہیم ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور، وہ آئے، اور ملتان سے صاحبزادہ فاروق آئے جو قومی اسمبلی کے پھر سپیکر بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسمبلی میں ایک اور چیز تھی، وہ یہ کہ طالب المولا صاحب بھی موجود تھے، مخدوم طالب المولا۔
مخدوم امین فہیم صاحب کے والد ایک بڑی شخصیت ہے سندھ کی، اور ان کی موجودگی میں بھٹو صاحب کو بہت تقویت ملی ہوئی تھی سندھ میں۔ جو خواتین اس وقت جیت کر آئیں قومی اسمبلی میں، ان میں بیگم نصرت بھٹو تھیں، بیگم کلثوم سیف اللہ تھیں، سائمہ عثمان تھیں، نفیسہ خالد تھیں، نرگس نعیم تھیں، دلشاد بیگم تھیں، مبارک بیگم تھیں، بلقیس حبیب اللہ صاحبہ تھیں، نسیمہ سلطانہ صاحبہ تھیں، بلقیس شہباز صاحبہ تھیں۔ بھٹو صاحب کا جو 70 سے 77 تک کا دور تھا، اس کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ اس میں کیا صورتحال تھی۔ اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ان کے لیے جو مشکلات تھیں، ان مشکلات میں یا ان کے لیے جو دقتیں تھیں، ان دقتوں میں سب سے پہلے بڑا مسئلہ جو انہیں درپیش تھا وہ تھا کہ انڈیا میں جو لوگ ہمارے ایسٹ پاکستان سے قید ہو کر آئے تھے ان کو چھڑوانا۔ اس میں تقریباً 33,000 34,000 کے قریب مسلح افواج کے لوگ تھے، سولین تھے، کچھ لوگ بلا وجہ تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو مغربی پاکستان کا ساتھ یا پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اور انہیں وہاں ناپسند کیا جا رہا تھا۔ بہت لوگوں کو مارا بھی گیا، لیکن وہ الگ چیپٹر ہے، اس کا اس سے 77 کے انتخاب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بھٹو صاحب کے لیے یہ ایک دقت تھی، ان کی اپنی لیجیٹیمیسی کا معاملہ آگے پہنچا تھا۔ فوج کے ساتھ تعلقات کو اثر نو طے کرنا ان کے لیے ضروری تھا، اس لیے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہوا تھا اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں جنرل ابو بکر عثمان مٹھا اور جنرل گل حسن کی کتاب سے مل سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ برسر اقتدار کیسے آئے تھے، خیر وہ جیسے بھی آئے تھے۔ اسی طرح بھٹو صاحب نے بلوچستان کی حکومت توڑ دی تھی، جو نیب کی اور جے یو آئی کی مشترکہ حکومت یا مخلوط حکومت تھی۔ نیب پہ پابندی لگا دی گئی تھی، حیدرآباد میں ان لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں پر پابندی لگی اور وہاں کی حکومتیں توڑی گئیں تو اس کے نتیجے میں صوبہ سرحد میں مولانا مفتی محمود صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس استعفے کے بعد ملک کے اندر فسطائیت کا ایک نظام تھا۔ جس طرح پاکستان ڈیفنس رولز کو لوگوں پر امپوز کیا جاتا تھا اور جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، الامان الحفیظ تھا۔ بھٹو صاحب کا دوسرا وہ ناکام واقعہ یا وہ قدم جو انہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جو ان کو موت کے تختے تک لے گیا، وہ تھا ایف ایس ایف کا بنانا، فیڈرل سیکیورٹی فورس کا بنانا، فوج کے پیرالل۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہوتا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا، اور وہ اللہ کے پاس یوں نہ جاتے۔ اسی طرح لوگوں پر کیس بنتے تھے، گائے چوری کا، سائیکل چوری کا، چھوٹے چھوٹے کیس، اور لوگوں کو ذلیل کیا جاتا تھانوں میں۔ پولیٹیکل پارٹیز کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیے تھے جو الیکشن ہوتے تھے ضمنی، اس لیے کہ کوئی ضمنی انتخاب کوئی حکومت جیت ہی نہیں سکتا، اپوزیشن کا شخص جیت ہی نہیں سکتا تھا۔ لاہور حلقہ 6 میں ایک انتخاب ہوا تھا جس میں مصطفیٰ کھر بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں سانپ اور پانی چھوڑا گیا تھا، لوگ مر گئے تھے تاج پورہ میں۔ تاج پورہ موجود ہے لاہور میں، لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن بھٹو صاحب نے جو بڑے کام کیے اس میں پاکستان کا ایٹم بم بھی تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، قطعاً کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں OIC کی میٹنگ بھی تھی جو لاہور میں ہوئی، اسلامی سربراہی کانفرنس، اس میں شملہ معاہدہ تھا انڈیا کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ہمارے لوگ انڈیا سے واپس آئے۔ اس طرح کے اور جو معاملات تھے ان میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جانا تھا، شیخ مجیب کو یہاں پاکستان اسی OIC کی میٹنگ میں بلایا گیا تھا۔ لیکن جب یہ انتخاب ہوا اور تحریک چل رہی تھی تو بھٹو صاحب نے پاکستان کے آئین میں ریفرینڈم کی ایک تجویز کو ترمیم کے ذریعے ڈال دیا تھا۔ یہ ریفرینڈم ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ اس کے نتیجے میں 2 انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹس تھیں، وہ لیجیٹیمیٹ ہوئیں، اور جو بھی ہوا وہ ماضی ہے۔ ایک کو تو میں نے براہ راست بھگتا ہوا ہے، اور یوں بھگتا ہوا ہے کہ اس کی خبر میں نے بریک کی تھی، جس کے نتیجے میں مار بھی کھائی، جیل بھی کاٹی، اور بے روزگار بھی ہوا، تو میں جانتا ہوں۔ لیکن 77 کے انتخاب میں جب تحریک شروع ہوئی یا احتجاج شروع ہوا تو پاکستان الیکشن کمیشن نے بھٹو صاحب کو یہ کہا، اور یہ الیکشن کمیشن کا دفتر ایس بلاک میں ہوا کرتا تھا سیکریٹریٹ کے، آپ اندازہ کیجئے
کہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا الیکشن کمیشن. آج ہم الیکشن کمیشن کو جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ہوگا ہی ایس بلاک میں جہاں لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کا آفس بھی ہے، وہیں پر الیکشن کمیشن کے میں نے خود رپورٹنگ کی اور میں وہاں سے دیکھا 90s تک 96 تک 97 تک وہاں یہ دفتر ہوتا تھا اور وہاں سے ریزلٹ اناؤنس ہوتے تھے. کچھ حلقے ایسے تھے جن پر الیکشن کمیشن نے 13 حلقے جن پر الیکشن کمیشن نے انکوائری شروع کی، اور ان میں کیا کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لاہور میں ایک صاحب تھے ملک اختر صاحب، یہ پاکستان کے وزیر قانون تھے، اور انہوں نے سٹین گن کے ساتھ بیلٹ باکسز اٹھا لیے تھے خود دستِ مبارک، اپنے ہی دستِ مبارک سے، جس کی ایویڈنس بے شمار سامنے آئی تھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے. الیکٹرانک میڈیا تو ہوتا ہی نہیں تھا. اسی طرح شفاعت احمد خان صاحب تھے، قصور تھے، کوئٹہ سے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا. سرگودا میں ایک صاحب تھے حفیظ اللہ چیمہ صاحب، میاں والی سے امیر عبداللہ خان روکڑی، فیصل آباد سے غلام نبی صاحب، فیصل آباد سے ہی رائے حفیظ طارق، فیصل آباد سے ہی چودھری بشیر احمد، اور قصور سے سردار احمد علی صاحب. احمد علی صاحب والد تھے سردار آصف احمد علی کے، جو ہمارے وزیر خارجہ بھی رہے. اور گجرات سے جو ہوا گجرات میں، اس میں چودھری ظفر مہدی صاحب اور مشتاق پگاں والا صاحب تھے. میاں والی میں میاں مظفر صاحب جو تھے وہ 62% ووٹ لیے، اور مولانا عبدالستار خان نیازی جیسی شخصیت بیچاری ہار گئی ان کے ہاتھوں. لاہل پور میں میاں عطا صاحب ایک شخصیت تھے، وہ بھی بڑی کمال کی شخصیت ہے، ان کے رشتہ دار آج بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. چودھری ظہور لائی جس طرح ہارے وہ سب کے سامنے تھا. چودھری ظہور لائی اور میاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آپس میں بہت دوستی ہوا کرتی تھی، لیکن بقول شخص سے یہ منسوب کیا جاتا ہے پاکستان کے سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب سے، وہ جو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہاں گیا، معافی چاہتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ فوجی مداخلت کا سبب صرف فوجی قیادت نہیں ہے، بلکہ جب یہ 5 عناصر اکٹھے ہوتے ہیں، 5 عناصر کچھ اور بھی ہیں، تو حکومت کی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. بقول اس کتاب کے جو بظاہر ان کا انٹرویو ہے، آرمی، امریکہ، عدلیہ، سول انتظامیہ اور موقع پرست سیاسی جماعتیں مفادات کا ایسا گٹھ جوڑ ہے جس کے درست ہونے میں بقول ان کے وقت لگے گا. لیکن میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی انتخاب کے دنوں میں جب یہ کیمپین چل رہی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو یہاں راولپنڈی کے راجہ بازار میں گئے، اور وہاں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ ہنری کسنجر نے خط لکھا ہے، اور سفید ہاتھی بہت خطرناک ہے، وہ انتقام لینا چاہتا ہے. یہ وہ تنبیہ تھی جو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہنری کسنجر نے دی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ اگر وہ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے اپنے ہی پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مبشر صاحب کی بات مان لیتے تو صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی، مارشل لا تک نوبت نہ جاتی. اس سب کے باوجود جب پی این اے کے ساتھ ان کے مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے لیے سردار قیوم صاحب کو جیل سے چھوڑا گیا. انہوں نے باقی لوگوں سے ملاقات کی، تمام لوگوں کو سہالہ میں اکٹھا کیا گیا، یہیں اسلام آباد کے قریب سہالہ میں اکٹھا کیا گیا، اور مذاکرات کا ایک دور شروع ہوا. یہ مذاکرات کے غالباً 12 دور ہوئے. شدید کشیدگی تھی، فوج آ چکی ہوئی تھی، گولی چل رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، پولیس ظلم کر رہی تھی، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جانے کیا کیا کچھ ہو رہا تھا. لیکن سیاستدان زیرک ہوتا ہے، اور اسے زیرک ہی ہونا چاہیے، اس کو آنے والے کل کو دیکھنا چاہیے. تو مذاکرات ہوئے.
مذاکرات تقریباً نتیجہ خیز تھے، لیکن بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یہ ڈالر کہاں جا رہا ہے مارکیٹ میں سے، اور بعد میں کچھ پی این اے کے لیڈر حضرات نے کہا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ڈالر کی فراوانی یا ڈالر کی قلت کا جو بھی بات کہی جا رہی تھی وہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اسی 1977 کے انتخاب میں باقی چیزیں جہاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، لاہور میں ایک خاتون تھی، اللہ جنت نصیب کرے، میری ماں کی طرح تھی، خواجہ سعد رفیق کی والدہ فرت رفیق صاحبہ۔ ہم لاہور کے کارپوریشن کے ایوان میں اکٹھے ممبر بھی رہے، اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے۔ انہوں نے بھی صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا۔ لاہور میں ایک رتن سینما ہوا کرتا تھا چودھری عید محمد صاحب کا، جو جلا دیا گیا تھا، اور اس سینما کے مالک عید محمد صاحب سے وہ انتخاب میں ہار گئی تھی، لیکن اسی انتخاب کے فوراً ہی بعد پنجاب کے انفارمیشن منسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، پاکستان کے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا، اور وہ بھی تحریک استقلال کا حصہ بنے تھے۔ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھٹو صاحب خود چل کے مولانا مودودی کے پاس گئے۔ اس سے پہلے مولانا مودودی انہیں خط پبلک اوپن خط لکھ چکے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے کچھ تجاویز ان کو دی تھی، لیکن جب وہ مولانا مودودی سے ملنے گئے تو میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا، بات سننے کا تو نہیں لیکن دیکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں تشریف لائے۔ تو وہ لوگ جو وہاں نعرے لگا رہے تھے بھٹو صاحب کے خلاف، مولانا مودودی نے ان سے کہا آپ میرے گھر سے نکل جائیں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے لیے بہت محترم اور مقدم ہے۔ یہ رواداری تھی، سیاست میں رواداری۔ آج کیا عالم ہے آپ اور میں دونوں جانتے ہیں، لیکن ذرا پھر غور کیجئے، وہ وہاں سے چلے گئے، مذاکرات کا سلسلہ نہیں ٹوٹا، مذاکرات اپنی جگہ پر ہوتے رہے، اور پھر صورتحال جتنی خراب ہوئی، جہاں تک پہنچی، میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی۔ جاتے جاتے دو تین چیزیں اور آپ سے کہہ دوں۔ پاکستان کی پالیٹکس میں حفیظ کاردار صاحب پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ یہ جو نام ہم سنتے ہیں نا، یہ نام بھی اس نام کا عاشق تھا۔ وہ بھی انتخاب جیتے تھے 70 میں صوبائی اسمبلی کا، لاہور پرانی انارکلی، کرشن نگر، سنت نگر وغیرہ کے ایریے سے، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ سابق گورنر لاہور جو اس وقت انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ ان کے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ میاں اظہر صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو لاہور کے میئر بھی رہے، ایم این اے بھی رہے۔ اسی طرح سرفراز نواز بھی انتخاب جیتے، ایک زمانے میں 85 میں جیتے وہ صوبائی اسمبلی کا انتخاب۔ اختر رسول تو وزیر رہے، اولمپئن تھے، کپ جیت کے آئے تھے ہاکی کا۔ اس کے بعد تو شاید کوئی کپ نہیں پاکستان میں ہاکی کے لیے آیا۔ اب تو ہاکی تباہ و برباد ہو گئی، اس دفعہ تو ہماری ٹیم اولمپکس میں جا بھی نہیں سکے گی۔ اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن یہ آپ سے آخری بات جو کہہ دوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پاکستان کی ترقی ہوتی، خوشحالی ہوتی۔ بھٹو صاحب کو پکڑ لیا گیا ایک مقدمے میں، چونکہ وزیر سماعت ہے اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس مقدمے میں ان کو پھانسی دی گئی، انہیں جلا وطن کیا جا سکتا تھا، اپیلیں بھی تھیں، ریکویسٹ بھی تھیں، باہر کی دنیا بھی کہہ رہی تھی، لیکن انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا 4 اپریل 1979 کو۔ ضیاء الحق صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انتخاب کرا دیں گے اکتوبر میں، 4 جولائی کو 5 جولائی کو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، وہ نہ ہو سکا۔ دوسرا انتخاب ہونا تھا جو انہوں نے تاریخ دے رکھی ہوئی تھی، اس انتخاب وہ بھی اکتوبر میں ہی ہونا تھا، 79 میں، نومبر میں شاید۔ تو 16 اکتوبر 79 کو انہوں نے اس کو بھی منسوخ کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں مجلس شورا بنی۔ اس مجلس شورا میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے محبت رکھنے والے لوگ یا ان کے پسندیدہ لوگ یا وہ جو اینٹی پیپلز پارٹی سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ وہ 350 کے قریب لوگ تھے۔ محترم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس کا حصہ تھے۔ فخر امام صاحب پاکستان کے
بلدیات کے وزیر ہوا کرتے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا جب وہ بلدیات میں الیکشن ہار گئے، استعفیٰ دے دیا۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس قدر پرتشدد واقعات کے بعد، ہنگامہ خیزی کے بعد، قتل و غارت کے بعد، کرفیو کے بعد، آخر سیاستدان مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ایک رات و رات 8 بجے مذاکرات شروع ہوئے، صبح 6:30 بج گئے تھے۔ مذاکرات ہی جمہوریت کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ اے کاش کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی ضرورتوں کا احاطہ تو ضرور کریں، لیکن وقت کے احاطے کا بھی خیال کریں کہ وقت ہمیشہ محدود ہوتا ہے، یہ لامحدود نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم وقت کی گرفت میں آ گئے تو پھر ہم اللہ کی گرفت میں ہی ہوں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کر چھوڑا کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 85 کے غیر جماعتی انتخابات پر بات کروں گا۔ شکریہ۔